السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سخی ہوتا ہے تو اس کے سخاوت کے چرچے ہوتے ہیں، اگر بخیل ہوتا ہے تو اس کی بخالت کے چرچے ہوتے ہیں۔ سخی انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اسے زمانہ یاد کرتا ہے۔ بخیل جو انسان راہ خدا میں اور گھر میں پابندی لگا دیتا ہے کیا پکنا چاہیے کیا نہ پکنا چاہیے، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ ایسے ہی جب ایک نکاح ہو کر ایک کے گھر میں آیا، اس نے بیوی پر اپنا روب و دبدبہ جمایا اور اس سے بولا جو میں کہوں گا وہی پکے گا، جو مجھے پسند ہوگا وہی میں کھاؤں گا اور تم لوگوں کو بھی یہی کھانا ہے، پورے گھر والے یہی کھائیں گے۔ شریک حیات نے کہا کہ اے میرے شوہر، جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کھا لینا، جو مجھے پسند ہو وہ میں کھا لوں گی۔ آپ کو دال پسند ہے آپ دال کھانا، میں اور کچھ پکا لوں گی۔ شوہر نے کہا نہیں، پکے گا تو میری مرضی کا، سب لوگ میری مرضی کا کھانا کھائیں گے۔ شوہر نے حکم دیا، بیوی نے مانا۔ شوہر نے کہا کہ اب مجھے دال پسند ہے، روزانہ دال پکے گی، صبح دال، دوپہر میں دال، شام میں دال۔ عرصہ گزر گیا، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، اسی طریقے سے 4 ہفتے گزرے، یعنی 1 ماہ گزر گیا۔ اب وقت وہ آیا کہ بیوی کو یعنی اس کی بیوی کو اپنے گھر جانا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کے 4 بھائی جب انہوں نے اپنی بہن کی حالت دیکھی، کہا میری بہن آپ اتنی لاغر اتنی کمزور کیوں ہو گئی؟ کہا آپ نے ایسے بخیل کے یہاں میری شادی کی، ایسی بخیل کے ساتھ میرا نکاح کیا کہ وہاں صبح دال شام دال، جب چاہتا ہے اسے دالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ بھائیوں نے کہا میری بہن تم پریشان نہ ہو، اس کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ 4 بہنیں تھیں، 4 بھائی تھے اس بہن کے۔ کہا یہ لو شام کا کھانا سکون سے کھاؤ، اور یہ لو ایک دوا ہم تم کو دے رہے ہیں۔ ایک انہوں نے ٹیبلٹ دی اور کہا شام کے وقت میں اس کے کھانے میں ملا دینا۔ شام کو کھانا اس کے شوہر نے کھایا اور اسے کھلایا گیا سکون کے ساتھ میں۔ جب نیند کا وقت آیا وہ لیٹ گیا۔ اب 4 بھائی آئے، ایک کفن لے کر آئے، جہاں سو رہا تھا تو اس کے چارپائے پر ڈال دیا۔ اب گہری نیند میں سو رہا تھا، جس کو نیند کی گولی دی گئی ہو تو کیوں نہ گہری نیند سوئے۔ اب 4 لوگوں نے نقاب اوڑھا اور چاروں کونوں پر کھڑے ہو گئے۔ جب تھوڑا نیند کا غلبہ اس کا کم ہوا، اسے تھپتھپایا، کہا وہ بولا کہاں ہوں؟ کہا ہم ہیں منکر نکیر، ہم ہیں فرشتے، ہمیں سوال کرنے والے، ہمارے سوال کا جواب دو۔ کہا بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا کھایا؟ اس نے کہا میں نے دنیا میں کچھ نہیں کھایا، صرف دال ہی کھائی۔ ایک بھائی نے کہا مارو 50 کوڑے، مارے 50 کوڑے۔ کہا تو نے دال کھائی، گوشت کیوں نہیں کھایا؟ دوسرے بھائی نے سوال کیا کہ تو نے دنیا میں اور کیا کھایا؟ کہا کچھ نہیں کھایا۔ کہا دال کھائی۔ کہا تو نے مچھلی کیوں نہیں کھائی؟ کہا مارو 50 کوڑے۔ جب اس کے 50 کوڑے پڑے تو ویسے ہی اس کا حال خراب ہو گیا، رات کی نیند لی۔ اب صبح کا وقت ہوا تو بھائی تو یہ کام انجام کر کے چلے گئے۔ شریک حیات گئی، کہا شوہر اٹھیے، میرے شوہر اٹھیے، ناشتے کا وقت ہو گیا۔ شوہر اٹھے ہڑبڑا کر، رات کا وہی منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ کہا کہاں ہوں؟ کہا آپ گھر میں ہیں، ناشتہ کر لیجئے۔ کہا ابھی میں دال اور روٹی لے کر آتی ہوں۔ کہا للہ، میرے لیے دال اور روٹی لے کر نہ آنا، دال روٹی لے کر نہ آنا، میں ابھی جا رہا ہوں، بکرا لے کر آؤں گا، ابھی جا رہا ہوں، گوشت لے کر آؤں گا، مچھلی لے کر آؤں گا، دہی لے کر آؤں گا۔ کہا میرے شوہر ہوا کیا؟ کہا دال کی سزا بہت بری ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر دال دنیا میں کھاؤ گے تو قبر میں پٹو گے۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس سے کہ کنجوسی نہ کرو، گھر میں بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، سب کو اچھا کھلاؤ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں رزق دے رہا ہے، تو ہمیں بخیل نہیں بننا ہے بلکہ ہم کو سخی بننا ہے۔ لہٰذا یہ میرے پیغام محبت کو عام کیجیے۔